حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور 3 روٹیوں کا واقعہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد کو لے کر کسی سفر کے لیے نکلے تو راستے میں ایک جگہ رکے اور شاگرد سے پوچھا تمہارے پاس جیب میں کچھ ہے؟ شاگرد نے کہا میرے پاس 2 درہم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جیب سے 1 درہم نکال کر اسے دیا اور فرمایا یہ 3 درہم ہو جائیں گے، قریب ہی گاؤں ہے، تم وہاں سے 3 درہم کی روٹیاں لے آؤ۔ وہ گیا اور روٹیاں لے لی۔ راستے میں آتے ہوئے وہ سوچنے لگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو 1 درہم دیا تھا اور 2 درہم میرے تھے، جبکہ روٹیاں 3 آئیں گی، ان میں سے آدھی روٹیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھائیں گے اور آدھی روٹیاں میں کھاؤں گا، لہٰذا بہتر ہے کہ میں 1 روٹی پہلی کھا لوں۔ چنانچہ اس نے راستے میں آتے وقت 1 روٹی کھا لی اور 2 روٹیاں لے کر حضرت عیسیٰ کے پاس پہنچا۔ رضی اللہ عنہ نے جب 1 روٹی کھا لی اور اس سے پوچھا 3 درہم کی کتنی روٹیاں ملی تھی تو اس نے کہا اے اللہ کے نبی 2 روٹیاں ملی تھی، آپ نے 1 روٹی کھا لی اور دوسری میں نے کھا لی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک دریا آیا۔ شاگرد نے حیران ہو کر پوچھا اے اللہ کے نبی ہم دریا عبور کیسے کریں گے جبکہ یہاں تو کوئی کشتی نظر نہیں آتی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گھبراؤ نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گھبراؤ نہیں، میں آگے چلوں گا، تم میرے دامن پکڑے میرے پیچھے چلتے آنا، خدا نے چاہا تو ہم دریا پار کر لیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریا میں قدم رکھا اور شاگرد نے بھی ان کا دامن تھام لیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے دریا کو اس طرح عبور کر لیا کہ 1 پاؤں بھی گیلا نہ ہوا۔ شاگرد نے یہ دیکھ کر کہا میری ہزاروں جانیں آپ پر قربان ہوں، آپ جیسا صاحب اعجاز نبی پہلے مابعوث ہی نہیں ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ معجزہ دیکھ کر تیرے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، میرا دل نور سے بھر گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارا دل نورانی ہو چکا ہے تو بتاؤ مجھے روٹیاں کتنی تھی؟ اس نے کہا اے اللہ کے نبی روٹیاں بس 2 ہی تھی۔ پھر آپ عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے آگے چلتے راستے میں ہرنوں کا ایک کھول دیکھتے ہیں تو آپ نے ایک ہرن کو اشارہ کیا اور وہ آپ کے پاس چلا آیا۔ آپ نے اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھایا اور شاگرد کو بھی کھلایا۔ جب دونوں گوشت کھا چکے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی کھال پر ٹھوکر مار کر کہا اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، تو وہ زندہ ہو گیا اور چوکٹیاں بھرتا ہوا دوسرے ہرنوں سے جا کر دوبارہ مل گیا۔ شاگرد یہ معجزہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے آپ جیسا نبی اور استاد عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ معجزہ دیکھ کر تیرا ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ شاگرد نے کہا اے اللہ کے نبی میرا ایمان پہلے سے دگنا ہو چکا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے پھر بتاؤ روٹیاں کتنی تھی؟ شاگرد نے کہا اے اللہ کے نبی روٹیاں بس 2 ہی تھیں۔ دونوں حضرات راستے پر چلتے گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پہاڑ کے دامن میں سونے کی 3 اینٹیں پڑی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے شاگرد 1 اینٹ میری ہے اور 1 اینٹ تمہاری ہے اور تیسری اینٹ اس آدمی کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی تھی۔ یہ سن کر شاگرد شرمندگی سے بولا حضرت تیسری روٹی میں نے کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس لالچی شاگرد کو چھوڑ دیا اور فرمایا 3 اینٹیں تم لے جاؤ۔ یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے۔ وہ لالچی شاگرد اینٹوں کے قریب بیٹھ کر سوچنے لگا کہ اب انہیں کیسے گھر لے کر جایا جائے۔ اسی دوران 3 ڈاکو وہاں سے گزرے۔ انہوں نے دیکھا ایک شخص کے پاس سونے کی 3 اینٹیں ہیں۔ انہوں نے اسے قتل کر دیا اور آپس میں کہنے لگے اینٹیں 3 ہیں اور ہم بھی 3 ہیں، لہذا ہر شخص کے حصے میں 1 اینٹ آئے گی۔ اتفاق سے وہ تینوں ڈاکو بھوکے تھے۔ انہوں نے ایک ساتھی کو پیسے دیے اور کہا شہر قریب ہے، تم وہاں سے روٹیاں لے کر آؤ اور اس کے بعد ہم اپنا حصہ تقسیم کر لیں گے۔ وہ شخص روٹیاں لینے گیا اور دل میں سوچنے لگا اگر میں روٹیوں میں زہر ملاؤں تو دونوں ساتھی مر جائیں گے، 3 اینٹیں میری ہو جائیں گی۔ ادھر اس کے دونوں ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم اپنے ساتھی کو قتل کر دیں گے تو ہمارے حصے میں 1.5 اینٹ آ جائے گی جو کہ پہلے سے زیادہ ہو گئی۔ جب ان کا تیسرا ساتھی زہر آلودہ روٹیاں لے کر آیا تو ان دونوں نے منصوبے کے مطابق اس پر حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا۔ پھر جب انہوں نے روٹی کھائی وہ دونوں زہر کی وجہ سے مر گئے۔ واپسی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ اینٹیں ویسی کی ویسی رکھی ہیں جبکہ ان کے پاس 4 لاشیں پڑی ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ نے ٹھنڈی سانس بھری اور فرمایا دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہے۔ دنیا کی چاہت کرنے والے، دنیا سے محبت کرنے والے، اس عارضی دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھنے والوں کا انجام یہی ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسے لالچ سے بچیں اور سیدھے راستے کا انتخاب کریں۔